سورہ الاعراف رکوع نمبر 22 تلاوت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون سورہ الاعراف رکوع نمبر 22 ترجمہ کنز الایمان اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑا گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے وہی نقصان میں رہے جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں سورہ الاعراف رکوع نمبر 22 تفسیر اللہ کریم نے گزشتہ رکوع میں ان لوگوں کی بات کی جو نافرمانی کرتے ہیں اور جن پر عذاب آیا اور بتایا کہ نبی کی نافرمانی کرو گے تو عذاب ہوگا جلد یا بدیر ضرور سزا ملے گی اس رکوع کے آغاز میں نبی کی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا کہ نبی کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں اللہ کا جو رسول ہے اس کی سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ عقیدہ توحید
اپنے دل میں اللہ کی بندگی کا تصور کہ تمہارا پالنے والا ایک، تمہارا مالک ایک، تمہارا خالق ایک، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں رکھا اور پھر وہاں سے باہر نکال کر تمام روحوں کو اور ان کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک سے تمام روحوں کو اور ان روحوں کی پیدا ہونے والی اولادوں کو، انسانوں کی اولادوں کو جمع کیا، جمع کر کے سامنے کیا اور خود کہا کہ دیکھو میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو، میں ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ میرے سوا بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے مولا کریم ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی رب نہیں۔ تو توحید کی گواہی ہر انسان نے عالم ارواح میں دی تھی، ہر انسان نے اللہ کو ایک مانا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ یہ ہر انسان کا عقیدہ ہے، عقیدہ اول، اس کے معلم اللہ کے رسول ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہاں عالم ارواح کی باتیں دنیا میں جا کر بھول جاتی ہیں نا، کسی کو بھی یاد نہیں ہے، تو پھر اب اس بھولے ہوئے پیغام کو بتانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو جسے وہ پیغام یاد ہو۔ ایسا کون ہے جسے یہ یاد ہو؟ ماں کے دودھ پیتے رہے ہم، تو ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا بھلا دیا، ہمیں یہ یاد نہیں ہے کیسے دودھ پیا تھا، ہمیں اپنی ولادت یاد نہیں، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، پھر ہم بھول گئے، رب کو معلوم تھا ان ھذا غافلین، یہ بھول جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، تو ضروری ہے کوئی ایسا ہو جسے وہ یاد ہو اور وہ ہمیں نصیحت کرے۔ 1,24,000 انبیاء وہ ہیں جنہیں وہ وعدہ یاد ہے، تو نبی اس لیے آتے ہیں وہ ہمیں اس بات، بھولی ہوئی بات کو یاد کرائیں۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت کی بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چچا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان یعنی میرے والد گرامی یعنی حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ چاچا جان آپ کو یاد ہے کہ آپ کب نبی بنے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ذہن اور میرے حافظے کی بات مجھ سے پوچھ رہے ہو تو جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا اور اللہ کی تقدیر کا قلم عرش پہ چلتا تھا، اس قلم کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنی یادداشت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک دن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے گئے یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ حضور سید عالم جان قرآن نور قرآن روح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلقا قبل کل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ مُجْدَلٍ فِي طِينَتِهِ، میں تو اس وقت بھی نبوت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا جس وقت آدم علیہ السلام گارے مٹی اور پانی کی منزلوں میں طے ہو رہے تھے، مٹی اور پانی کی منزلیں طے فرما رہے تھے، ابھی ان کا جسم اقدس نہیں بنا تھا، اور حضور فرماتے ہیں میں نبوت کے تخت پر جلوہ فروز تھا۔ یہ ہے وہ بات کہ ہم تو بھول گئے مگر ہمیں وہ پیغام بھولا ہوا توحید کا یاد دلانے کے لیے رسول آئے، تو کتنا بڑا احسان ہے رسول کا ہمارے پر۔ اسی بنا پر ان کا میلاد مناؤ، اسی بنا پر خوشی کرو کہ انہوں نے ہمارا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد کرا دیا، ایک رب سے ہمیں ملا دیا، ہمیں شرک سے چھڑا دیا، ہمیں شرک سے بچا دیا۔ جی اللہ 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 اللہ، کیا بتاؤں دوستو میرا کیا کیا بدل دیا، کیا بتاؤں دوستو میرا کیا کیا بدل دیا، رحمت حضور نے کی تو میرا حلیہ بدل دیا۔ جی اللہ اللہ، حضور کی برکتوں سے یہ ہمیں عقیدے ستھرے ملے، یہ ایمان ملا، یہ عقیدہ توحید ملا تو یہ حضور کی برکت سے ملا۔ تو اس سارے رکوع کے اندر اسی کی بات ہے
پھر کہا کہ نبی کے حضور گستاخی اور بے ادبی نہ کرنا، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھنا کہ پڑھ لکھ کر یا سجدے کر کے یا بہت زیادہ عبادتیں کر کے کوئی نبی سے بڑھ جائے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ سنایا اللہ پاک نے، کوئی نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسی کوئی بات لکھی ہے تو وہ غلط ہیں، گمراہ ہیں، بدتمیز ہیں اور بے ادب ہیں اور گستاخ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ بسا اوقات امتی سجدے کر کر کے نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ توبہ استغفار، ساری زندگی سجدے کرو، نبی کے سجدے کی ایک تسبیح کے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک واقعہ اسی سوچ کو ختم کرنے کے لیے ایک واقعہ دیا کہ تم اپنی عبادتوں پہ نہ چلے جانا۔ واقعہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اور یہ واقعہ سنایا گیا اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ تو میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تفسیر خزائن العرفان سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا، سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلم بن باعور ایک نام کا بڑا پرہیزگار اور متقی اور بڑا عبادت گزار اور تسبیحاں پڑھنے والا اور بڑا مقبول دعا آدمی تھا، اس کو اسم اعظم پتا تھا، اللہ کا اسم اعظم، اور وہ اسم اعظم کے ذریعے جو چاہتا تھا مانگ لیتا تھا اور دعائیں اس کی قبول ہوتی تھیں۔ قوم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تیز مزاج ہیں، ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے، قتل کریں گے، بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تو تیرے پاس اسم اعظم ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے ہٹائے۔ تو یہ بتایا کہ نبی کے خلاف کوئی بندہ بددعا کرنا چاہے یا کوئی اسم اعظم استعمال کر کے حضور کے خلاف استعمال کرنا چاہے یا کوئی اپنی عبادتوں کے ذریعے نبی سے آگے بڑھنا چاہے تو یہ این خیال است و محال است و جنون، یہ باتیں، یہ جنون کی یا پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ نبیوں کے خلاف دعا نہیں کوئی بھی ہوتی اور نہ کوئی کسی کے کوئی اسم اعظم کام آتے ہیں، پھر نہ کوئی اور کوئی جادو بھی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہوتا نبی پر۔ تو فرمایا، تو وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم اصرار کرتی رہی، الہا و زاری کے ساتھ انہوں نے اپنا سوال جاری رکھا۔ تو بلم باعور نے کہا کہ میں پہلے استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اس کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی دعا کرتا تھا تو پہلے مرضی الہی معلوم کرتا تھا، پہلے استخارہ کرتا تھا، خواب میں اسے اس کا جواب مل جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے استخارہ کیا تو خواب میں اس کو جواب ملا، خبردار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا، بھائی میں نے استخارہ کیا ہے، اجازت چاہیے، مگر اجازت نہیں ملی، میں دعا نہیں کروں گا۔ قوم نے پھر اس کو ہدیے نذرانے دینے شروع کر دیے جو اس نے قبول کیے۔ اب ناجائز کام پر جو ہدیے اور نذرانے قبول کیے تو اب اس سے دل کالا ہو گیا۔ جب دل کالا ہو گیا، اب قوم نے جب اپنا سوال جاری رکھا تو قوم نے کہا کہ آپ پھر استخارہ کر کے دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک مرتبہ کسی کام میں، نیک کام میں یا جس کام میں بھی استخارہ کر لو اور جو جواب آ جائے اس پہ عمل کرو، پھر بار بار استخارے مت کرو۔ اور یہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار چل پڑا ہے، ایک پیر کے پاس جاتی ہیں عورتیں تو وہاں سے جواب مرضی کا نہیں ملا تو پھر دوسرے پیر کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں سے نہیں ملا تو تیسرے کے پاس چلی جاتی ہیں۔ 8-10 پیروں کے نمبر اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، جس کو چاہا فون کر دیا اور اسی بات اچھی نہیں لگی تو دوسرے کے پاس چلی گئی۔ یک در گیر تے محکم گیر، ایک کو اپنا بنا لو، پھر اسی سے انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے کرم ہوتا رہے گا، اللہ کا فضل ہوتا رہے گا۔ یہ ایک مولوی صاحب سے استخارہ کرایا، وہ نہیں سمجھ آیا تو کیو ٹی وی والوں سے کرا لو، وہاں سے نہیں سمجھ آیا تو حق ٹی وی والوں سے کرا لو، وہاں سے سمجھ نہیں آیا تو بھائی میڈیا میں بھی استخارے شروع ہیں اور یہاں پر بھی استخارے شروع ہیں۔ تو اس طرح آپ دین کو کھیل نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ، جو چیز ایک جگہ سے مل گئی بس اس کے بعد اس کے اوپر پکے ہو جایا کرو۔ تو اس طریقے سے کھیل اور مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ وہ قوم نے بھی اس طرح کیا، ہدیے نذرانے دیے اور کہا کہ جی اب کرو ہمارے خلاف استخارہ، اب ہمارے حق میں استخارہ کرو۔ اب وہ جو ہدیے اور نذرانے نبی کے خلاف لے کر کھائیں تو اس طرح وہ لوگ جو حضور کے خلاف گستاخیاں پھیلا کر لوگوں سے مال بٹورتے ہیں ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں ہمیں دین اسلام پہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ جو اس وقت درس قرآن میں آئے ہیں، یہ دورہ تفسیر قرآن ہے، اور یہ جو آپ تفسیر سن رہے ہیں، خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اگر آپ مال خرچ کریں گے تو یہ حضور کی محبت میں خرچ ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور کی گستاخیاں پھیلاتے ہیں، بے ادبیاں پھیلاتے ہیں،
ان کو نہ چندے دو، نہ ہدیے دو، نہ نذرانے دو. نذرانے دینے والے کا بھی دل کالا ہو جائے گا، جن کو نذرانے دو گے ان کے دل پہلے ہی کالے ہیں. اس لیے خبردار، اپنے مال کو گستاخوں کو دینے سے بچاؤ. عاشقان رسول کے مدرسوں میں دو، عاشقان رسول کی مسجدوں میں دو، عاشقان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والوں، صحابہ کا ادب کرنے والوں، اہل بیت کا ادب کرنے والوں، اولیاء اللہ کا ادب کرنے والوں کی خدمتوں میں ہدیے بھی پیش کرو، نذرانے بھی پیش کرو. ان کا بھی دل نور والا ہے، تمہارا بھی دل سرور اور نور والا ہو جائے گا. تو قوم نے پھر جب ہدیے نذرانے دیے اس کو، تو اس نے پھر جب استخارہ کیا تو جواب نہ ملا. اس نے قوم سے کہہ دیا اس مرتبہ مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملا. کیوں؟ اب دل کالا ہو چکا تھا نا، اب کیسے جواب ملتا. تو لوگوں نے اس پر اپنی مرضی سے ایک رائے نکالی. کہنے لگا اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح بھی دوبارہ منع کر دیتا، لہذا تمہیں منع جو نہیں کیا ہے، لہذا اب اس کا مطلب ہے جس کام میں منع نہیں ہے تو چلو جا کے کرو اس کام کو. قوم کا الہا اصرار بڑھا تو آخر وہ فتنے میں آ گیا، اور آخر وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا. تو قوم بھی پیچھے پیچھے گئی، دیکھتے ہیں کیا بد دعا کرتا ہے، کیونکہ اتنی منتوں اور ترلوں کے بعد اس کو لے کر گئے کہیں ہمارے خلاف ہی بد دعا نہ کر دے. تو اب وہ جو زبان چلاتا تھا، بد دعا کرتا تھا، اللہ نے اس کی زبان کو پھیر دیا. وہ جہاں موسیٰ کا نام لینا چاہیے تھا وہاں اپنی قوم کا نام لے لیتا تھا. تو اس کو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پہ آ رہا. دعائے خیر کرنا چاہتا تو بنی اسرائیل کے لیے نکلتی تھی، اور دعائے شر کرنا چاہتا تو اپنی قوم کے لیے نکلتی تھی. قوم نے کہا کیا کر رہے ہو بلم، یہ کیا کر رہے ہو؟ دعا ہمارے لیے کرنی ہے اور بد دعا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنی ہے، مگر تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہو. اس نے کہا میرے اختیار کی بات نہیں ہے، زبان کھولتا ہوں، رب کو گوارا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کے خلاف کوئی بد دعا کا لفظ بھی زبان سے نکالے. بس اس نے جب اتنا کہا، اچانک فرشتوں نے کھینچ کر اس کے منہ سے زبان کو باہر نکال دیا. اس کے منہ سے زبان باہر نکل کر آ گئی. اس کی دنیا اور آخرت بھی برباد ہو گئی، اور اس نے کہا میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. اللہ پاک نے یہ واقعہ اس موقع پر یہاں پر سنا کر یہ بتایا کہ لوگوں اپنے وظیفوں اور چلوں اور اپنی تسبیحوں کی وجہ سے میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تمہارے چلے، تمہارے وظیفے، تمہاری تسبیحاں، یہ سب صدقہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمہیں جو عزتیں ملی ہوئی ہیں، تمہیں جو منصب ملے ہوئے ہیں، یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے. آج جو مسجدوں میں رونق ہے، آج جو مدرسوں میں رونق ہے، لوگوں یہ صرف مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہی تو رونق ہے. کائنات میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ مل رہا ہے.